بسم اللہ، السلام علیکم جی دوستو، ہماری آج ممتاز بیگم عمرہ کر کے آئی ہیں اور الحمدللہ میرے گھر پہ تشریف لائی ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کو آتے ہی دیکھا اور یہ میرے فرسٹ انٹرویو میرے چینل پہ کر رہی عمرے کے بعد. الحمدللہ. وہ ہار کدھر ہیں؟ تھینک یو میری جان، تھینک یو تھینک یو. بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. جیتی رہیں آپ. آج میری خوشی کی انتہا نہیں دوستو کہ آج میں بہت خوش ہوں. آپ تو میرے چہرے سے پہچانتے ہیں. جی اب میں آپ کے گلے لگوں گی. او میری جان، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، ہمیشہ سلامت رہے اور ہماری فلم انڈسٹری آپ کو اسی طرح نوازتی رہے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ کی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی شام ہوئی، اس میں بھی ہم نے آپ کو ویلکم کیا، بلکہ پوری فلم انڈسٹری نے ویلکم کیا. آئیے میڈم جی آئیں. تھینک یو تھینک یو. السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان آفیشیل پہ میں آپ کو کسی نہ کسی سے ملواتی ہوں، اور چاہے کوئی آرٹسٹ ہو، چاہے کوئی سنگر ہو، چاہے کسی شعبے سے بھی کوئی ہو. اور آج ہماری فلم سٹار، بہت خوبصورت اور بہت اچھے دل کی مالک اداکارہ ممتاز بیگم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو ڈیڑھ سال سے آئی ہوئی ہیں. گاہے بگاہے ان سے ملاقاتیں بھی رہیں اور آج اسپیشل ملاقات ہے کیونکہ اللہ کے گھر سے ہو کے آئی ہیں، عمرہ کر کے آئی ہیں اور سب سے پہلے وہ میرے گھر آئی ہیں اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ وہ پہلا انٹرویو بھی مجھے ہی دیں. السلام علیکم ممتاز جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، بہت حسین لگ رہی ہیں. اچانک آپ عمرے پہ چلی گئیں، بہت بعد میں پتہ چلا لیکن بہت خوشی ہوئی. تو اچانک ہی پروگرام بنا؟ بس کوئی ایسا پلان میں یہ شامل نہیں تھا. جی آپ کو پتہ ہے کہ میں کراچی موو ہو گئی ہوں اور میں کراچی میں ہی رہتی ہوں. اچانک ہی میں لاہور سے کراچی پہنچی ہوں تو رات کو کال آ گئی اچھا کہ عمرے کے لیے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. تو کوئی اب آیا، کوئی تیاری کچھ بھی نہیں تھا. اچھا 2 گھنٹے کے اندر اندر میں نے تیاری کی ہے اور چوتھے گھنٹے کے اندر میں ایئرپورٹ پہنچ گئی. واہ، یہ اللہ کا بلاوا. اللہ کا بلاوا. اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی تیاریاں کرے کچھ بھی نہیں تو تھی، پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا. لیکن ماشاءاللہ بڑی آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے اور ماشاءاللہ آپ جیسے ایکٹیو ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری فلموں میں کام کریں، ہمارے ڈراموں میں کام کریں. جی تو اب یہ بتائیں کہ یہ کہاں تک سچ ہے کہ آپ کتنی فلموں میں کام کر رہی ہیں، کتنے ڈراموں میں کام کر رہی ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جب میں کراچی میں آئی تھی تب بھی مجھے 4 پلے آفر ہوئے تھے اور اچھے ٹائٹل پلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہاں پہ آ کے بھی 2-3 مجھے فلمیں ملی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کرنی ہے. ہاں جی، ہر حال میں کرنی ہے. اس دن سید نور صاحب بھی کہہ رہے تھے جی میں لکھوں گا جی تو میڈم کریں گی. تو میں سمجھتی ہوں آپ کی خوش نصیبی ہے. ویسے تو وہ لکھتے نہیں ہیں لیکن آپ کے لیے لیکن جتنا بھی لکھتے ہیں اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. بالکل. اور بس دیکھیں اب باتیں تو بہت ہوتی ہیں فلم انڈسٹری میں. جب آپ کو پتہ ہے جب چائے ڈیرا میرے بیٹے نے بنایا تھا، روز رات کو ایک پارٹی آتی تھی تو میں ٹائٹل پلے کرتی تھی، آپ بھی دوسرا رول کر رہی ہوتی تھی اور میرا بیٹا سنگل ہیرو ہوتا تھا. نئی لڑکی ہیروئن تھی اور 7 بجے فلم شروع ہو جاتی تھی اور 3 بجے ریلیز کر کے ہم گھر چلے جاتے تھے. پھر اگلے دن پھر ایک پروڈیوسر آتا تھا. تو اس طرح میرا خیال ہے ان 2-3 ماہ میں نے 300 فلموں میں کام کیا. ماشاءاللہ. ہر بندہ آ کے کہتا جی آپ ہیروئن ہیں، آپ ہماری فلم میں کام کر رہی ہیں. نہیں، کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ ایسے ہی تھی، وہ خیالی باتیں رہتی تھی. اچھا میڈم جی، اب میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ آپ ماشاءاللہ 26-27 سال کے بعد دوبارہ آئی. جی 26-27 سال جب آپ یہاں سے کینیڈا گئی جی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، جی، تو کیا آپ کو وہ کیا لگ رہا تھا کہ وہ لائف اچھی لگ رہی تھی کہ اس پاکستان کی یاد ستا رہی تھی؟ دیکھیں مقابلہ تو میں دونوں لائفوں کا نہیں کر سکتی، نہ میں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہوں. یہ لائف کا مزہ کچھ اور تھا، فیم تھی، پیسہ تھا. وہ لائف بالکل ٹپیکل گھریلو تھی. 2 بچے تھے اور ان 2 بچوں کا اللہ کے سوا میرے سوا کوئی نہیں تھا. واہ. تو بس میں نے کسی سے رابطہ نہیں رکھا. لوگ مجھے کالز کرتے تھے
ایک ہمارے دوست تھے جاننے والے, وہ ان کو پتہ تھا کہ جی یہ ان سے ملتی ہیں, تو آپ گئیں تو آپ نے کہا جی مجھے ان کا نمبر دے دیں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا نمبر نہیں دینا. پھر کسی اور نے پوچھا, تو میں نے کسی سے نہیں میں ملی, کسی سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا, اور میں نے پورا ٹائم اپنے بچوں کو دیا. الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں, ماشاءاللہ اللہ پڑھایا لکھایا. بالکل الحمدللہ, شکر میرے مالک. تو جی ممتاز جی, ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی, اور ماشاءاللہ بیٹے کو بھی لے کے آئیں ساتھ, اور ماشاءاللہ بڑا ہینڈسم, خوبصورت, پڑھا لکھا, اور کام میں اچانک اس کو جو شو بزنس میں شوق ہوا, تو کیا یہ آپ کو دیکھ کے ہوا؟ نہیں, اچانک تو نہیں ہوا, بچپن سے ہی ان کو شوق تھا. تو میں بار بار یہی کہتی تھی, چھڑ ڈڑیا اب نہیں جانا, چھڑ اب نہیں جانا. لیکن جب وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, پڑھائی ان کی کمپلیٹ ہو گئی, پھر انہوں نے پوچھا تو مجھے نہیں, انہوں نے کہا مما اب جانے کا ٹائم آ گیا پاکستان. بہت شوق ہے, کریز ہے, اور میں حامی صرف اس لیے بھری کہ جس طرح مجھے کریز تھا نا, اسی طرح ان کو بھی ہے. اچھا, میں تو دن رات ڈانس یاد کرتی رہتی تھی نا, ابھی کیا ماسٹر نے کیا کہا, یہ کرنا تھا, یہ کرنا تھا, چکر لینے تھے بیچ میں, یہ وہ اس طرح اپنے سینز اپنے اس طرح یاد کرتے رہتے ہیں. اتنا ہی کریز ہے ان کو جتنا مجھے. تو ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے ایک ڈرامہ شروع کیا, میں بھی اس اوپننگ پہ آئی تھی, اور پورا میڈیا آیا تھا پریس کانفرنس کی, تو کیا اس کو آپ لے کے چل رہی ہیں آگے, یا کوئی ابھی بریک؟ بالکل نہیں, بالکل میں لے کے چل رہی ہوں. پہلے پلان ٹوٹل تھا لاہور کا, ہم نے کہا تھا کہ سب یہ کام ہم لاہور میں کریں گے. پھر ان کے میرے بیٹے نے کہا کہ ابھی میرا خیال ہے کہ آپ کام نہ سٹارٹ کریں, کچھ میں چکر گھر سے لگا کے آ جاتا ہوں. اب جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آ جائیں, موسم بہت اچھا ہو گیا, شوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں, ان کا پھر یہ کہنا تھا کہ ایک ڈرامے کے لیے میں اتنی دور سے آؤں, پھر میں واپس جاؤں, جب تھوڑا کام سٹارٹ ہوگا میں پھر آ جاؤں گا. ابھی یہی بات ہو رہی تھی گاڑی میں میری عباس صاحب کے ساتھ, کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے ابھی تھوڑی دیر تک ان کو بلا لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, کام تو کرنا ہے, کام تو کرنا ہے, یہ آپ کا پکا ارادہ ہے, واپسی کا تو کوئی امکان نہیں. بالکل سیر کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں, میں اب تو آپ لاہور میں پاکستان. بالکل ادھر ہی. اچھا, تو آج دوستوں ہمارا انٹرویو نہیں ہے, ہماری گھریلو باتیں ہیں, کیونکہ ہم تو ہمیشہ انٹرویو کچھ اور ٹائپ کے ہوتے ہیں, آپ کھاتی کیا ہیں, آپ پہنتی کیا ہیں, میک اپ کون سا کریں. لیکن ممتاز جی کے ساتھ میرا ایک اپنا بھی تعلق ہے بڑا پیارا, اور میں نے ممتاز جی کے ساتھ بہت ساری فلمیں کی, تو ممتاز جی سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. جی ممتاز جی, آپ بتائیں کہ اب جب سے آپ پاکستان میں آئی ہیں, 1.5 سال تو ہو گیا آپ کو. جی ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے آپ کی وہ جو ایوارڈ شو ہوا آپ کے آنے کی آنر میں جو شو ہوا تھا, وہ بھی سب آرٹسٹ آئے, تو اب کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان میں آ کے وہ اپنا ملک ہے, اچھا تو لگتا ہے نا, دل بھی کرتا ہے رہنے کے لیے, لیکن گزارش ہے کہ جب تک کام نہ ہو پھر رہا بھی نہیں جاتا. لاہور میں کوئی کام نہیں ہے. ہاں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. میں نے 8 ماہ 7 ماہ 9 منتھ میں نے ضائع کیے ہیں. بالکل, نہ یہاں پہ فلم بنتی ہے, نہ یہاں پہ ڈرامہ بنتا ہے. میں نے پیسہ کافی ضائع لگایا اپنا, بہت زیادہ. تو اس میں یہ تھا کہ بس غلطی بھی تو انسان سے ہی ہوتی ہے, تو مجھ سے بھی ہو گئی. تو کام یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے. اور دیکھیں اب کراچی جا رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دیکھیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں تو بہت کام ہے. جی وہاں ماشاءاللہ کام, وہاں پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابیاں ہوں گی, کیونکہ جب ایک رننگ میں کام چلتا ہو تو پھر بندہ وہ کام کو ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی کامیابی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, یہ مجھے بتائیں, کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ آپ بہت زیادہ اداس ہو گئی ہوں, بڑا دل عجیب سا ہو رہا ہو, یہ بتائیں. اچھا دردانہ جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ کا بہت احسان ہے مجھ پہ, یہ لمحے مجھ پر کبھی بھی نہیں آئے. آپ پہ ہمیشہ خوشیوں کے لمحات ہیں. نہیں, بس ایسا ہے کہ میری ایسی طبیعت ہی نہیں ہے کہ میں وہ غالب کی طرح سوچنے بیٹھ جاؤں آج کیا ہوا, کل کیا ہوا تھا. نہیں, میں ایسی نہیں ہوں. اچھا, اللہ کی رحمت ہے, بڑا احسان ہے میرے مالک کا, بہت کرم ہے میرے مالک کا کہ مجھے اس طرح کے نہ دورے پڑتے ہیں, نہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے. میں اللہ کی رحمت سے ہنسی رہتی ہیں نا, میں ٹھیک, لائف میں ایزی لگتا ہے. یا شاید اس لیے میں کہوں کہ جو میرے ارد گرد والے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. میرے بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. میرے بچے میرا بہت خیال کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ایک ماں کو اور کیا چاہیے. الحمدللہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم. آپ کے دوست اچھے ہوں, آپ کی اولاد اچھی ہو, آپ کو گھر کا سکون ہو, تو بالکل ایسا ہی. تبھی یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت, فریش, کیونکہ آپ نے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لی. تو ہمیں تو ذرا سا بل آ جائے لمبا
میں گر جاتی ہمیں تو ٹینشن لے کے بیٹھ گئی ہیں. اللہ خیر کرے. اور میڈم جی آپ میری آڈینس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کریں, کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کا ایک انٹرویو کیا تو لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ نے ممتاز جی کو بولنے ہی نہیں دیا, آپ اتنا بول رہی ہیں. تو آج سب کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اچھی اچھی باتیں کریں اور میں بھی سنوں اور وہ لوگ بھی سنیں. اب آپ سنائیں کہ آپ کو اپنی فلم کا سب سے اچھا گانا یا کون سی فلم ایسی لگی جس سے آپ بہت زیادہ مطمئن اور خوش رہیں؟ دیکھیں میری جو ایک فلم تھی حیدر علی, اچھا ماشاء اللہ. ایک فلم تھی انتظار, ہاں انتظار وہ بڑی پیاری فلم. ایک فلم تھی شرارت, ایک فلم تھی شکار. اچھا شکار. یہ وہ فلمیں ہیں جن کے رول بالکل ڈیفرنٹ تھے اور نبھانے میں بڑی دقت آئی, لیکن الحمدللہ جو 7 ڈائریکٹرز تھے, اللہ کی مہربانی تھی, شوق بہت تھا کام کرنے کا, تو وہ سارے کردار میں نے نبھائے اور بہت اچھے لگے. گانے میں نے بہت اچھے پکچرائز کیے, کروائے میں نے کیا کروائے, جو ڈانس ڈائریکٹر ہوتے ہیں انہوں نے کروائے. لیکن آپ کا انگ, آپ کا فگر خوبصورت, ایک گانا جو چمکتا چہرہ, وہ ایک جو گانا خاص طور پہ شکار کا تھا, دل لے کے مکر گیا ہے سجن بے ایمان نکلا. میں نے کبھی پتلی تماشا دیکھا, آپ واقعی پتلی لگتی, میں نے کبھی پتلی تماشا دیکھا ہی نہیں تھا, لیکن وہ حیدر چودھری صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے, انہوں نے کہا کہ بس ایسے ایسے کرنا, پتلی ایسے کر دی. ہاں جی ہاں جی, بہت ہی بہت اچھے. تو اس وقت کام بھی بہت اچھا ہوتا تھا, بالکل, ڈائریکٹرز بھی بہت اچھے ہوتے تھے, پروڈیوسرز بھی. اور اب تو جب آپ فرسٹ ٹائم میں آئی تھی تو میری تو حالت ہی بڑی عجیب تھی, میں تو کتنے دن سو نہیں پائی اس وجہ سے کہ یہ انڈسٹری کو کیا ہو گیا, بہت دکھ ہوتا ہے, سناٹا ہو گیا ہے. وہی بار بار مجھے خیال آتا تھا, ابھی بھی میں کبھی بیٹھی ہوتی ہوں تو بار بار مجھے بہت فونز آتے ہیں بیٹے کے لیے, میرے لیے, تو میں سمجھتی ہوں اب شوٹنگ کے فون آ رہے ہیں کہ آ جائیں سیٹ ریڈی ہے, سیٹ ریڈی ہے. لیکن وہ باتیں بندہ لمحہ گزرا بھولتا تو نہیں نا, آپ کو بھی یاد آتا ہوگا, اتنا کام. میں تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ یوٹیوب چینل کی وجہ سے کبھی اسٹوڈیو چلی گئی, کبھی کسی ایونٹ. نہیں, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا, بزی رہتی ہیں اس میں میں لگی, اور آپ کا چینل بھی کمال کا ہے, وہ آپ کی کمال کا چینل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممتاز جی نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا جائے گا. تو جب بھی میرا کوئی بہت اچھا انٹرویو جاتا ہے اور بہت زیادہ ویوز آتے ہیں, 3 لاکھ بھی میرے انٹرویو پہ ویوز آتے ہیں, اور مجھے ممتاز بیگم یاد آ جاتی ہیں. انہوں نے مجھے دعا دی ہوئی ہے کہ آپ کا چینل بہت اچھا جائے گا اور اسے کرتی رہیں کام. تو آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا چلتا ہے نا, بڑی اچھے وائرل ہوتی ہے میری ویڈیو, تو میں ممتاز جی کو یاد کرتی ہوں. جی ممتاز جی, میں نے مدینہ میں بھی آپ کے لیے بڑی دعا کی تھی, اور نمبر 1 کے لیے دعا کی تھی, اور انشاءاللہ دیکھیے گا وہ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ممتاز جی, پہلا نہیں دوسرا گانا آپ کا اکھ لڑی بدو بدی, موقع ملے کدی کدی, جس میں میرا بھی ایک سٹارٹ میں شارٹ تھا, وہ میں چلواؤں گی. تو اس میں اسی گانے کو وہ چاہت فتح علی خان جی اس نے وہ جو توڑ کے آپ کا گانا خراب کیا, کیا کہیں گے آپ اس کے لیے؟ اگر وہ سامنے ہوتے تو میں ان کو بہت کچھ کہتی. گانا, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلتے ہیں, اور وہ پرانے نہیں ہوتے, وہ چلتے رہتے ہیں. اگر اس گانے کو وہ اور انداز میں گاتے تو اچھا تھا. انہوں نے اس گانے کا مذاق اڑایا, اور مذاق کرنے والے کو تو کبھی معافی ملتی نہیں ہے. اتنے بڑے میوزک ڈائریکٹر, اتنے بڑے وہ لکھنے والے پوئٹ, اتنے بڑے پروڈیوسر, اتنے بڑے رائٹر اور ڈائریکٹر, تو آپ نے ان گانے کو اپنے حجم کے ساتھ, اپنی ٹنڈ کے ساتھ سارے گانے کا بیڑا غرق کر دیا. تو ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کرنا, لیکن جونیئر ہے وہ, اب ان جونیئروں کو سینئر کا خیال کرنا چاہیے. بالکل. چاہے فتح علی خان صاحب جتنے بھی بیٹھے ہو, سن لو میڈم جی کی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گانے کو توڑ مروڑ بہت کر دیا, وہ سپر ہٹ گانا ہے. اور ممتاز جی کا وہ لائف کا میرا خیال ہے چھڈ میری بینی تو بعد دوسرا سیکنڈ, جی, تو اس کو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے خراب کیا. لیکن چلیں, شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا اچھا اور بڑا گندا کیا, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھیں. اچھا ممتاز جی, زندگی سے بہت مطمئن ہے؟ الحمدللہ.
ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بہت نام دیا, عزت دی, مقام دیا. لاہور میں بھی سب آپ لوگوں کو پیار کرتے ہیں, الحمدللہ. بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں, الحمدللہ. ذیشان کو ماشاءاللہ وہ بھی کام کرے گا. آپ دیکھیں گے جلد اس کے پروگرام آنے والے ہیں. تو ممتازی, میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ آفر کر رہے ہیں, مطلب لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی. جی. مطلب آپ کی ڈیمانڈ آج بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. آپ کو چھوڑے بھی کام 25-26 سال تو ہو گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو 30 سال ہو گئے, لیکن آج بھی ماشاءاللہ آپ کا چہرہ مورا ایسا ہے کہ نہیں لوگ ویسے آپ کو ابھی بھی اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں. کرم ہے میرے مالک کا, کرم میرے مالک کا. اس عوام کے لیے جو آپ کو بار بار دیکھنا چاہتی ہے, یہ تو ان کے کیا کہتے ہیں, ان کا شکریہ, ان کا حسن ہے جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. میں تہ دل سے آپ سب کے شکر گزار ہوں کہ آج بھی آپ مجھے وہی عزت دیتے ہیں, وہی پیار دیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. سلامت رہیں آپ سب, خوش رہیں. دوستو یہ ہماری ممتاز صاحبہ نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا, اور آپ لوگوں نے مجھے بہت کہا کہ جی آپ بہت بولتی ہیں, تو ہمیں میڈم جی سے ذرا لمبی باتوں کے سوال کیا کریں, وہ لمبی لمبی باتیں کریں, تاکہ جتنی وہ باتیں کریں گی ہمیں اتنا سکون ملے گا. اب کوئی سوال کر لیتے ہیں تو یہ اس کا لمبا ہی جواب دیں گے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سن لیں. جی ممتاز جی, مزید اب آپ پروڈکشن کی طرف بھی ہیں اور بیٹے کو بھی آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہیں, اور آپ کو لوگ بہت لینا چاہ رہے ہیں اپنی فلموں میں. اب کیا کہتے ہیں کہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں کام, یا صرف پروڈکشن کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, گزارش یہ ہے کہ میں اپنے لیے تو آئی ہی نہیں تھی, اور نہ مجھے کوئی شوق ہے. مجھے بالکل بھی اب کام کا, میں نے اللہ نے بڑا کام دیا, بہت کام کیا. آئی میں اپنے بیٹے کے لیے تھی, لیکن اب جب سارے دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے خود آپ سٹارٹ کریں. اب میں سٹارٹ کرنے لگی. ماشاءاللہ. اب میں پہلے خود کام کروں گی, پروڈکشن تو میری ساتھ ساتھ چلے گی انشاءاللہ. کہ ماحول اتنا اچھا ہے اور آپ خوش رہتی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ پوری کمپنی آپ کو دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو اچھا, اب آپ کو ہم پہلے دوسری پروڈکشن میں دیکھیں گے یا آپ کی اپنی پروڈکشن میں دیکھیں گے؟ نہیں, پہلے تو آپ مجھے دوسروں کی پروڈکشن میں دیکھیں گے, صبر کریں. پہلے میں کام سٹارٹ کر لوں, اس کے بعد انشاءاللہ شروع کر دیں گے. اچھا, تو سبجیکٹ وہ بند ہونے والا تو ہے ہی نہیں. بڑا اچھا سبجیکٹ ہے یوسف, اور بڑا اچھا لکھا گیا, ڈائیلاگز بہت اچھے ہیں. لیکن کچھ ایسے مسئلے بن گئے جس کی وجہ سے فی الحال حالات ایسے بن گئے. گرمی بہت زیادہ تھی, بیٹا تنگ آ گیا, کوئی کام نہیں. روز آتے ہیں, چائے پی کے چلے جاتے ہیں, پھر فلم بناتے ہیں, 3 بجے ریلیز بھی کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ بہت گھبرا گیا تھا. شدید گرمی میں آپ نے بہت زیادہ ہوٹل کو بھی ٹائم دیا. جی بالکل. بنایا تھا ریسٹورنٹ ڈیرا, چائے ڈیرا, اور اس میں آپ نے بہت ٹائم دیا, اور بہت گرمی تھی, لیکن اچھا بڑا مزہ آیا وہاں پہ. آپ کی محبت بڑا مزہ آیا. جی بڑا مزہ آیا, بہت اچھا, بڑا مزہ آیا وہاں پہ. کبھی ادھر آ جاتی تھی دوستوں کو لے کے, بڑا اچھا لگتا. نہیں, جتنا ٹائم بھی ہم لوگ وہاں رہے, بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آیا. تو اور میڈم جی آپ کوئی بات سنائیں میری آڈینس کو, کیونکہ یہ آپ کو زیادہ سننا چاہتے ہیں, مجھے تو روز دیکھتے ہیں. انہوں نے اسپیشل کہا ممتاز جی کو جتنا بھی ہو. دیکھیں, مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے کیا سوالات ہیں, آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے, کچھ سچ اور کچھ جھوٹ. جھوٹ بہت زیادہ اور سچ تھوڑا سا. اگر کوئی ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے تو شاید پھر ہم اپنی سچائی بیان کریں. الحمدللہ اللہ نے بڑی اچھی زندگی دی, اللہ نے بہت کچھ دیا. یہ اس بار میرا 9واں عمرہ تھا. اس سے پہلے بھی میں عمرے کر آئی ہوں, لیکن اس عمرے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں سو رہی تھی, صبح اٹھی تو میں عمرے پہ جا رہی ہوں. اور کیونکہ ابھی ہم نے پلان کیا کہ ہم دسمبر میں یا جنوری میں پھر جائیں گے. میری پوری فیملی جاتی ہے, ہم سب جاتے ہیں, 8-10 بندے ہم ہوتے ہیں. تو الحمدللہ شکر ہے میرے مالک کا. میں جتنا شکر اللہ کا ادا کروں اتنا ہی کم ہے. اور اسپیشلی میری دوست دردانہ کا, جو کہ کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے انٹرویو مجھے دینا ہے, تو آج میں ان کے خدمت میں حاضر ہو گئی. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میڈم اللہ کے گھر سے آئی ہیں اور میرے گلے لگی ہیں. مجھے ایسے لگا تھا میں ادھر ہی, اللہ ان کو زندگی دے. اللہ سب کو یہ سعادت نصیب کرے, پاک پروردگار اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے حل کرے, سب کے پرابلمز دور کرے, مشکلیں آسان کرے میرا مالک. اچھا میڈم جی, ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت جو ہمارا بڑا زیادہ نرگس کے معاملے میں شور مچا, جی کیا کہتی ہیں آپ؟
دیکھیے فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گی کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے جی بالکل. دوسرے بندے کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. رہا تشدد اس میں انٹرفیئر کرنے کا معاملہ تو فل ہے کیونکہ تشدد ہم سہنے کے لیے نہیں آئے. لڑکی عورت بڑی نازک سی ہوتی ہے, اگر عورت کو آپ ذرا زور سے بول دیں نا تو وہ بیچاری وہی رونے لگ جاتی ہے, انکلوڈنگ می ٹو. تو اتنا ظلم جو ہے نا وہ عورتوں پہ پلیز نہ کریں. وہ اتنی چاہنے والی بچی ہے, اتنا پیار کرنے والی بچی ہے اور بڑی نائس ہے, بہت ہی جینٹل مین ہے وہ. تو آپ خدا کے واسطے ایسے ظلم نہ کریں بچیوں پہ جو کہ بیچاری دیکھیں. میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے تو لائف دیکھ کے آئی ہوں, میں تو رو پڑی دیکھ کے ہی. میں نے کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. کاش ان کے ہسبینڈ مجھے ملیں تو میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز ایسا نہ کیا کریں. وہ بڑی پیار کرنے والی خاتون ہے نہیں, اور بڑی قربانی ہے اس کی. اس نے سب کچھ چھوڑا, اتنی زیادہ عبادت گزار. بالکل میں نے سنا ہے کہ وہ بڑی عبادت گزار, عبایا بھی لیتی ہیں, حجاب بھی لیتی ہیں. وہ کروڑوں کماتی تھی, اس نے سب قربان کر دی. بڑی بات, مطلب اس نے اپنی لائف کو اتنا وہ کر لیا کہ بس مجھے لگتا ہے کوئی دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ماجد صاحب ہیں وہ بھی میرا خیال ہے سمجھیں گے کہ بھائی یہ غلطی ہے. اور بیوی کو سوری کہنا یا معافی مانگنے سے کچھ کم نہیں ہوتا. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ فوراً معاف بھی کر دیں گی, وہ ایسی نہیں ہے. وہ تو ایسے دل کی مالک ہے, بہت اچھی ہے, بڑی عاجز ہے, بالکل بہت زیادہ کرتی ہے خیال. تو اچھا میڈم جی, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی فلم پروڈکشن میں صرف پروڈیوس کر رہی ہیں یا ڈائریکشن بھی کر رہی ہیں؟ نہیں, فی الحال تو میں پروڈیوس کر رہی ہوں. اچھا, ڈائریکٹر کوئی اور ہے؟ ڈائریکٹر کوئی اور ہے, نیکسٹ ٹائم میں ڈائریکٹ خود کروں گی. آپ کو ڈائریکٹر ویسے لینے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ. نہیں, میں نے اس لیے کہا کہ ذرا مجھے ابھی نہیں پتا کہ کیا سٹائل ہو گیا ہوا ہے. مجھے تو اپنے سٹائل کا پتہ ہے نا, لیکن اب کافی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. تو ایک دفعہ میں دیکھوں گی تو آپ کو پتہ نا, ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں جلدی, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں خود کروں گی. اچھا ممتاز جی, اسٹوڈیو میں آپ بھی گئی ہیں اور میں بھی کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے جاتی ہوں, اور جو حالات بن چکے ہیں مطلب فلم انڈسٹری کے کہ کوئی مووی بھی شروع ہوتی ہے تو وقتی ہوتی ہے, اوپننگ کی, شور مچایا, 307 مہینوں میں 300 فلموں میں نے کام کیا. تو میڈم جی آپ کا کیا دیکھ رہی ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری کیا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ سارا کام اس وقت کراچی بھی فلم انڈسٹری کا کم, ڈراموں کا زیادہ. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ فلم انڈسٹری میں ایک ہمارے جو بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں, سید نور ہو گئے اور جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں, کیا یہ اگر اپنے قدم اٹھائیں, یہ اپنی پروڈکشنیں بنائیں, جیسے شہزاد رفیق صاحب ہیں, جو مجھے نام یاد آ رہے ہیں میں بتا رہی ہوں, تو کیا یہ اگر 4-5 ایسے پروڈیوسر جن کے پاس پیسہ بھی ہے, نام بھی ہے, عزت بھی ہے, کیا وہ کام شروع کریں تو ہماری فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. 5 پروڈیوسر ہوں, 10 ہوں, کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک حکومت ہمارا ساتھ نہ دے. بہت اچھی بات کی آپ نے. سنیماز نہیں ہے, میں نے کیوں نہیں فلم بنائی؟ میں فلم کی عورت ہوں نا, مجھے فلم بنانی چاہیے تھی. اب آپ مجھے بتائیں, میں آج ہی فلم شروع کرتی ہوں تو آپ میری فلم کو کہاں ریلیز کریں گے؟ سیریما تو ایک شو چلے, اگر لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے شو ہی اتار دینا. شو اتار دیتے ہیں, اس کے بعد وہ آ کے کہتے ہیں اپنی وہ USB پہ فلمیں چلتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پلیز آپ آ کے لے جائیں. کیا کریں گے پھر آپ؟ جب تک حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں حکومت نے پہلے ہم لوگوں سے بڑے ٹیکس لیے ہوئے, سب آرٹسٹوں نے, ساری فلم انڈسٹری نے بڑا پیسہ دیا ہوا ہے. تو اب اگر ہم لوگ وہ یتیم ہوئے ہیں, غریب ہوئے ہیں جیسے فلم انڈسٹری کے ہم سب لوگ, تو حکومت کو چاہیے, مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ہماری فلم انڈسٹری کے لیے بھی کوئی سٹیپ اٹھائیں, کوئی ایسے لوگوں کو چنیں کہ یہ آپ لوگ کام شروع کریں, تاکہ کوئی ایسا کوئی چور لٹیرے کو نہ. دیکھیں سیریسلی اگر سٹیپ اٹھائیں گے, دیکھیں باتیں تو بہت ہوتی ہیں. پچھلے دنوں میں رومر تھا کہ جی 1 کروڑ آپ لگائیں اور 1 کروڑ آپ کو گورنمنٹ دے گی. کہاں ہے وہ کروڑ؟ کوئی پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو میں نے بھی سنا. یہ کچھ باتیں ہیں جو باتیں ہی رہ جاتی ہیں, آگے نہیں بڑھتی. تو آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو کہ ان کو جا کے منائیں یا ان سے بات کریں. ان کے پاس ہماری ساری کہانی تو پہنچی ہوئی ہے کہ ہم بالکل بے سہارا ہیں, یتیم ہیں, رل رہے ہیں, فاقوں سے مر رہے ہیں. اب ان کو کب خیال آتا ہے یہ تو گورنمنٹ
بیٹی جانتی ہے, ہم نہیں جان سکتے. یہ گورنمنٹ جب تک ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ملے گی تو میرا خیال ہے ہم لوگ کوئی اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے, نہیں, بالکل فلم نہیں اچھی آ سکتی. تو باقی اس وقت آپ کیا کہیں گی کہ کون سا ایسا آپ کو ڈائریکٹر لگتا ہے کہ قابل, ماشاء اللہ آپ تو سبھی کو کہیں گے کیونکہ آپ نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. دیکھیے اس وقت تو ایک ہی ڈائریکٹر آپ کے پاس ہے, شہزاد رفیق صاحب. شہزاد رفیق سے پڑھے لکھے انسان جی, ہیں اور طبیعت بھی ان کی بہت اچھی ہے, بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. تو اس وقت تو آپ کے پاس وہی ہیں. اور تو باقی تو ماشاءاللہ کسی نے 100 بنائی ہے, کسی نے 150 بنائی ہے, تو وہی آپ کے پاس اس وقت ہیں. اگر انہوں نے میرا خیال ہے 2-3 پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, ایک پروجیکٹ میں بھی ہوں. ماشاءاللہ جی. تو نہیں, شہزاد رفیق صاحب تو بہت نائس ہیں. ان کی میں نے فلم کی تھی محبتہ سچیاں, اور گڈ پے ماسٹر, یعنی آرٹسٹ کو یہ ہوتا نا ہماری پیمنٹ رکے نا. تو میرا خیال نہیں, فلم انڈسٹری کی پیمنٹ رکتی کبھی بھی نہیں ہے, دیر سویر ضرور ہوتی رہتی تھی, لیکن آج تک کبھی رکی نہیں ہے الحمدللہ. فوراً پیسے آپ کو مل جاتے تھے. اچھا ممتاز جی, آپ نے پہلے بھی آئی ہیں آپ, 1.5 سال پہلے آپ کے آنر میں بہت بڑا شو ہوا. جی. تقریباً سارے فلمی لوگ سبھی نے حصہ لیا. اس دفعہ بھی ماشاءاللہ آپ کراچی سے اسپیشل آئیں وہ شو کے لیے. آپ کی شام آپ کے نام جو ہوئی, تو کیا محسوس کرتی ہیں یہ جو شامی آپ کے لیے کر رہے ہیں, اس میں کوئی آپ کو پیسہ ویسا دیتے ہیں یا کوئی ٹکٹ شکٹ دیتے ہیں یا ہوٹل کا خرچہ دیتے ہیں؟ ایکچولی کچھ بھی نہیں دیتے, لیکن ان کا جو پیار ہے, ان کا جو خلوص ہے, جو عزت افزائی ہے, وہ پیسے سے بہت زیادہ ہے. کون اپنے اتنا ٹائم نکالتا ہے؟ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں, ان کو پھر ساری لائن اپ کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. جنہوں نے بھی میرے شوز کیے, میں ان کے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے شوز کیے ہیں, بہت اچھے. آپ اسلام آباد ایک شو کے لیے گئی ہوئی تھی, وہ بھی میری دوست ہیں آسما بٹ. جی 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 جی, بالکل وہاں بھی گئی تھی. انہوں نے مجھے وہاں پہ بھی لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا. جی, وہ سارے مطلب ہم لوگ وہ ذرا دور تھا اس لیے میں ادھر نہیں پہنچ سکی. جی جی. تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی ایسا پیغام میری آڈینس تک آپ پہنچانا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں دل کی, کوئی کسی قسم کی بھی, تو آپ میرے چینل پہ کر سکتی ہیں. یہ دردانہ رحمان آفیشیل نہیں, آپ کا بھی چینل. تھینک یو جی. دردانہ رحمان جی بہت اچھی ہیں, بہت سویٹ ہیں, بڑی پیاری ہیں, اور جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ دوست ہیں. اور آپ ان کا چینل سبسکرائب کریں, دیکھیں ان کی ویڈیوز. کوئی گندے الفاظ استعمال نہیں کرتی, کوئی کسی کو طنز نہیں کرتی, کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی, اور میرا خیال ہے اس سے اچھی پازیٹیوٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو دردانہ جی کے پاس ہے. تھینک یو ممتاز جی. ممتاز جی آپ یقین کریں, میں نے تو سٹارٹ ہی آپ سے لیا. پھر ایک تو وہ سٹارٹ تھا اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی, وہ ایک سٹارٹ تھا میرا سٹارٹ. اس کے بعد جب میرا دوبارہ آپ کے ساتھ سٹارٹ ہوا, دبئی چلو, سورت جو آئی, کرتے مالک, دلاں دے سودے, بالکل ایسا ہی, جھرتے ڈوگر, میں کہتی اتنی فلمیں کہ مجھے بھی نام یاد نہیں, لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ بڑی محبت سے کام کیا. آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی, مجھے آپ نے ہاتھ سے پکڑنا, محبت کرنی, میری تعریف کرنی, اور آپ نے وہ ہمیشہ, آج بھی آپ مجھے اتنی ہمت دیتی ہیں, اور آپ مجھے جب یہ کہتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ چینل بہت اچھا جائے گا, انشاءاللہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مجھے تو ان باتوں کا بھی اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کی محبت, آپ کی حوصلہ افزائی نے مجھے بڑا قائم دائم رکھا ہوا ہے. اور میں نے دوستوں ایک بات تو دیکھی ہے, یہ کوئی آپ سوچ رہے ہو شاید میں ممتاز جی کو مسکر لگا رہی ہوں, تو میری بہنوں جیسی ہیں, بڑی پیاری ہیں, بلکہ بہنوں سے بھی آگے ہیں. جو یہ منہ سے نکالتی ہیں نا, الحمدللہ ان کی بات اللہ اتنی جلدی سنتا ہے. الحمدللہ, شکر میرے مالک کا. میرے لیے انہوں نے نا 2 باتیں کی جو آپ یقین کریں, خدا کی قسم میں حقیقت کہہ رہی ہوں کہ یقیناً پکی پوری ہوئی. تو میں تو ان کو تھوڑا سا اپنا مرشد کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات تو ضرور ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو کتنی پیاری ہیں کہ یہ جو کہتی ہیں وہ پورا ہوتا ہے. الحمدللہ, شکر میرے مالک کا. ہمیشہ سے ممتاز جی کے لیے بہت دعائیں ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, آمین اپنے بچوں کی سلامت رکھیں, آمین الہی آمین. مسکراتی رہیں. تو دوستو آپ کے کمنٹس بتائیں گے مجھے کہ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا. اگر آپ کو بہت اچھا لگا, اگر آپ کوئی سوال کریں گے کہ ہمیں ممتاز سے یہ بات کریں, اگر آپ کو لگا کہ یہ زیادہ بول رہی ہیں تو ہم دوبارہ انٹرویو پھر کر لیں گے, ایک دفعہ پھر کر لیں گے صرف آپ لوگوں کے لیے. لیکن میں نے کوشش کی ہے اس دفعہ میں کم بولوں, نہیں ممتاز زیادہ بولیں. ممتاز ہی جاتے جاتے پھر کوئی گانا تو سنا دیں تھوڑا سا.
مجھے کون سے گانے آتے ہیں یار، ابھی تو میں عمرہ کر کے آئی، گانے کی تو بات نہ کرو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. عمرہ وہ اللہ کا آپ کا معاملہ. نہیں 2-4 دن بعد گاؤں گی. چلے وہ نعت ہی سنا. نعت نہیں، کچھ تو سنا ہی نہیں آڈینس کو. میں نعت یاد کر کے آؤں گی نا پھر سنا دوں گی. میں کوئی جا تو نہیں رہی کہیں. یعنی دوستو آپ کو، کیونکہ اگر آپ کو لگا نا کہ دردانہ جی زیادہ بول رہی ہیں، آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے، اور پھر ہم دوسرا انٹرویو کریں گے، میں ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دوں گی. تو صرف یہی بولیں گی. بہت شکریہ دوستو. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. آپ کی دردانہ رحمان. خدا حافظ.